خامد کی واپسی قسط نمبر 1۔ جب قتل کی یہ واردات ہوئی اس وقت بھی میں کرائمز برانچ میں تھا۔ مقتول کوئی اہم شخصیت نہیں تھا کہ اس کے قتل کی تفتیش کرائمز برانچ کو دی جاتی۔ ایسی بھی کوئی بات نہیں تھی کہ مقتول کے لواحقین نے اوپر درخواست دے کر یہ ثابت کر دیا ہو کہ متعلقہ تھانے کا تھانے دار تفتیش میں کوتاہی کر رہا ہے اور وہ دانستہ قاتلوں کو پکڑ نہیں رہا۔ مقتول تو نامی گرامی غنڈہ اور بدماش تھا، جرائم پیشہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ البتہ وہ سفید پوش بدماش تھا۔ اس کی عمر 40 سال سے شاید 1-2 سال اوپر تھی۔ خوبرو آدمی تھا اور شریفانہ لباس پہنتا تھا۔ جو لوگ اسے نہیں جانتے تھے وہ اسے سوسائٹی کا معزز آدمی سمجھتے تھے اور ذرا سا بھی شک نہیں کرتے تھے کہ یہ کسی اور کماش کا آدمی ہے۔ تھوڑا سا پڑھا لکھا تھا لیکن بولتا تھا تو پتہ چلتا جیسے اچھا خاصا تعلیم یافتہ ہو۔ اس نے جرائم پیشہ افراد کا اپنا ایک گروہ بنا رکھا تھا۔ کسی کو بلیک میل کرنا ہوتا، کسی کے کرایہ دار سے مکان خالی کرنا ہوتا یا کسی سے پھنسی ہوئی رقم نکلوانی ہوتی یا ایسا ہی کوئی کام ہوتا، یہ شخص اپنے گروہ سے یہ کام کروا لیا کرتا اور فیس لیتا تھا۔ سرکاری طور پر بھی وہ ایسے کام کرتا تھا۔ وہ گھٹیا قسم کا غنڈہ اور بدماش نہیں تھا۔ میں اسے بڑی اچھی طرح جانتا تھا۔ میں ہی نہیں، پوری کی پوری کرائمز برانچ اسے جانتی تھی اور کرائمز برانچ کے انگریز افسر بھی اس سے واقف تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ شخص کرائمز برانچ کا قابل اعتماد مخبر تھا۔ یہ بھی ایک وجہ تھی کہ اس کے قتل کی تفتیش ہم لوگ خود کرنا چاہتے تھے۔ دوسری وجہ یہ ہوئی کہ یہ شخص ملٹری انٹیلیجنس کا بھی مخبر تھا۔ اس کے قتل کی خبر ملٹری کی انٹیلیجنس کو ملی تو انٹیلیجنس کا ایک انگریز افسر ہمارے افسروں کے پاس آیا اور کہا کہ اس شخص کے قتل کی تفتیش تھانے میں نہ ہو بلکہ کرائم برانچ کرے، کیونکہ یہ شخص انٹیلیجنس کا مخبر تھا اور شک ہے کہ اسے دشمنوں نے مروایا ہوگا۔ اس وقت جنگ عظیم کا فیصلہ کن دور شروع ہو چکا تھا۔ ہندوستان میں جرمنی اور جاپان کے جاسوس کچھ زیادہ ہی ہو گئے تھے۔ وہ سب کے سب ہندوستانی تھے۔ شک یہ تھا کہ جاسوسوں کے کسی رنگ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ شخص انٹیلیجنس کا مخبر ہے، یا انہیں پتہ چلا ہوگا کہ ہمارے فلاں آدمی کو اس نے پکڑوایا تھا تو ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا۔ اس انگریز افسر نے یہ بھی بتایا کہ ملٹری انٹیلیجنس کو جاسوسوں کے ایک رنگ کی نشاندہی ہوئی ہے، لیکن ابھی اس کے تمام ممبروں کا پتہ نہیں چلا۔ 2 ممبروں کے متعلق یقین ہو گیا ہے کہ وہ اس رنگ کے آدمی ہیں اور مقتول ان کے ساتھ سائے کی طرح لگ گیا تھا۔ اگر وہ اس رنگ کے سامنے آگے تھے تو پولیس کے لیے تفتیش آسان ہو گئی تھی کہ ان دونوں کو پکڑ کر ان سے تفتیش کی جائے اور 3rd ڈگری کا طریقہ استعمال کر کے ان سے اقبال جرم کروایا جائے، مگر انٹیلیجنس نے یہ مشکل پیدا کر دی کہ ان 2 جاسوسوں کو چھیڑنا ہی نہیں۔ وجہ یہ تھی کہ ان 2 کو ہم پکڑ لیتے تو باقی تمام رنگ زمین کے نیچے چلا جاتا۔ انٹیلیجنس کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ پورے رنگ کو پکڑنے کے لیے اس رنگ کے 1-2 آدمیوں کو کھلی چھٹی دے دی جاتی ہے اور پھر مخبروں کے تعاقب میں رہتے ہیں۔ آہستہ آہستہ رنگ کے ہر آدمی کی نشاندہی ہو جاتی ہے۔ یہ کیس مجھے دیا گیا۔ مجھے توقع تو یہ تھی کہ پہلے کی طرح میرے ساتھ ایک انگریز انسپکٹر ہوگا، لیکن پہلی بار مجھے ایک ہندوستانی تھانے دار دیا گیا جو سب انسپکٹر تھا اور سکھ تھا۔ اس کا نام جگت سنگھ سندھو تھا۔ میں اس وقت انسپکٹر تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ تفتیش 100% میری ذمہ داری تھی۔ سندھو میرے ماتحت تھا۔ یہ واردات شہر سے ملحقہ ایک آبادی کی تھی جس میں بہت سے مکان نئے نئے بنے تھے۔ یہ مڈل کلاس لوگوں کی آبادی تھی۔ مجھے جس روز یہ کیس دیا گیا وہ قتل کے بعد کا چوتھا دن تھا۔ متعلقہ تھانے کا تھانے دار ایک ہندو سب انسپکٹر جے پال تھا۔ مقتول کا نام عبدالودود جمالی تھا۔ اسے عبدالودود تو کوئی کہتا ہی نہیں تھا، نہ لوگوں کو اس کا نام پتہ تھا۔ وہ جمالی کے نام سے مشہور تھا۔ ہم جے پال کے تھانے میں گئے۔ اسے حکم مل چکا تھا کہ اس کیس میں تفتیش کرائمز برانچ کرے گی۔ ہم نے اس سے فائل لے لی اور پوچھا کہ اب تک وہ کیا کر چکا ہے، اس سے کیا کچھ معلوم ہے اور وہ کس نتیجے پر پہنچا ہے یا نہیں۔ اس سے ہمیں یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے تھی کہ وہ اتنی جلدی کسی نتیجے پر پہنچ چکا ہوگا۔ یہ واردات اس طرح ہوئی تھی کہ قتل کی رات مقتول جمالی اپنے گھر نہیں تھا۔ آدھی رات کے کچھ بعد اس کی بیوی باہر نکلی۔ وہ خامد کے انتظار میں تھی اور اس نے دروازہ کھلا رکھا تھا۔ کھلا کا مطلب یہ تھا کہ اس نے اندر چٹخنی نہیں چڑھائی تھی۔ وہ باہر نکلی تو دیکھا کہ جمالی دروازے کے اندر گرا پڑا ہے۔ اس کا جسم دروازے کے اندر تھا اور پاؤں دہلیز پر تھے۔ دروازے کا ایک کواڑ کھلا تھا۔ بیوی نے گھبرا کر اسے اٹھانے کی کوشش کی اور اسے بلایا اور ہلایا جلایا، لیکن وہ مر چکا تھا۔ بیوی نے بتی جلا کر دیکھا، جمالی کی ناک میں خون جمع ہوا تھا، یعنی خون ناک میں سے نکل رہا تھا اور وہاں جم گیا تھا۔ ہونٹوں کے ساتھ بھی خون لگا ہوا تھا۔ بیوی گلی میں نکل آئی اور شور مچایا۔ محلے کے لوگ اکٹھے ہو گئے۔
جس نے بھی جمالی کو دیکھا اس نے کہا یہ تو مر چکا ہے۔ 2-3 آدمی تھانے میں اطلاع دینے کے لیے دوڑ پڑے۔ وہ مقتول کی بیوی کو ساتھ نہ لے گئے۔ سب انسپکٹر جے پال کو گھر اطلاع دی گئی تو اسی وقت وہ اٹھ کر گیا اور پھر موقع پر پہنچا۔ جے پال نے لاش کو دیکھا تو اسے لاش کے سر پر ایک جگہ اچھا خاصا ابھار نظر آیا، جس سے صاف پتہ چلتا تھا کہ یہاں اس کو ڈنڈے یا لاٹھی کی شدید ضرب لگائی ہے۔ جسم پر کوئی اور زخم نہیں تھا، نہ کسی ضرب کا نشان تھا۔ جے پال نے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی اور وہیں تفتیش شروع کر دی۔ تھانے رپورٹ پہنچنے سے لے کر لاش کے پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجے جانے تک خاصا وقت گزر گیا تھا۔ فجر کی اذان ہونے لگی۔ کچھ دیر بعد مسلمان نماز پڑھنے کے لیے مسجد کو جانے لگے۔ جے پال مقتول کے گھر ہی بیٹھ گیا اور مقتول کی بیوی سے پوچھ گچھ کر رہا تھا۔ 2 آدمی اندر آئے، جے پال کو کچھ پیسے اور کچھ کاغذات دیے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ نوٹ اور کاغذ ساتھ والی گڑی میں پڑے ہوئے تھے۔ یہ اس وقت کے لوگوں کی دیانتداری اور تعاون تھا کہ انہوں نے یہ رقم اڑا نہ لی، بلکہ یہ سمجھ کر کہ یہ مقتول کی ہو سکتی ہے تھانے دار کے پاس لے آئے۔ ان کاغذوں میں ایک ڈاک کا لفافہ تھا جس پر مقتول جمالی کا نام اور پتہ لکھا ہوا تھا۔ جمالی کے قتل کی خبر ساری آبادی میں پہنچ گئی تھی۔ یہ 2 آدمی یہ ایڈریس دے کر ٹھیک سمجھے کہ یہ پیسے بھی جمالی کے ہوں گے۔ انہوں نے بتایا کہ 100 کے 2 نوٹ گلی میں ایک جگہ گرے پڑے تھے اور 2-3 قدم آگے 10 اور 5 کے 4-5 نوٹ پڑے ہوئے تھے اور کاغذوں کی چھوٹی چھوٹی 2-3 پرچیاں اور ڈاک کا لفافہ ان سے ذرا آگے پڑا تھا۔ دراصل جے پال کو جمالی کی بیوی پر شک تھا۔ وہ سمجھا کہ جمالی بہت دیر سے گھر آیا ہوگا اور اس کا استقبال بیوی نے دروازے میں ہی کیا ہوگا، اور وہ اس بات پر غصے میں آ گئی ہوگی کہ وہ اتنی دیر سے آیا ہے۔ ان کی آپس میں توں تکار ہوئی ہوگی اور بیوی نے کوئی ڈنڈا سوٹا ہاتھ میں آیا تو غصے میں اس کے سر پر مار دیا ہوگا اور اس طرح خاوند کی موت واقع ہوئی۔ لیکن جب جے پال کو یہ نوٹ اور دوسرے کاغذ ملے تو اس کا شک تبدیل ہو گیا۔ جے پال اسی وقت اٹھا اور اس جگہ پہنچا جہاں یہ نوٹ اور کاغذ وغیرہ پڑے ہوئے تھے۔ اس جگہ جانے سے پہلے جے پال نے لفافے میں سے خط نکال کر پڑھا۔ یہ خط امبالہ سے جمالی کے ایک دوست نے لکھا تھا۔ اس میں اتنا ہی لکھا تھا کہ میرے بیٹے کا ختنہ فلاں تاریخ ہے اور تم ضرور آنا۔ صبح کی روشنی ابھی خاصی دھندلی تھی۔ جس گلی میں یہ کاغذ وغیرہ پڑے ہوئے تھے وہاں گلی کی بجلی کی بتی جل رہی تھی۔ جے پال نے اس گلی کو اچھی طرح دیکھا۔ اس نے اپنے کانسٹیبلوں سے کہہ دیا تھا کہ گلیوں میں لوگ زیادہ چلیں پھریں نہیں۔ جے پال کے لیے یہ سمجھنا مشکل نہیں تھا کہ مقتول کو گھر میں یا گھر کے دروازے پر قتل نہیں کیا گیا، بلکہ اسے کہیں قتل کر کے اٹھایا گیا اور گھر تک لاش لائی گئی تھی۔ اس لیے یہ نوٹ اور کاغذ اس کی اوپر والی جیب سے گر پڑے۔ اس کا دوسرا شک یہ بھی تھا کہ اسی جگہ مقتول کی کسی کے ساتھ لڑائی ہو گئی ہوگی اور آخر اس کے سر پر لاٹھی یا ڈنڈا مارا گیا اور پھر لاش اٹھا کر گھر پھینکی گئی، یا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ جمالی اتنی شدید ضرب کھا کر اپنے گھر تک پہنچ گیا لیکن دہلیز پر گرا اور مر گیا۔ یہ نوٹ اور کاغذ لڑائی کے دوران گرے ہوں گے۔ جے پال واپس مقتول کے گھر چلا گیا اور اس کی بیوی سے پوچھنے لگا کہ اس کے مقتول خاوند کی دشمنی کس کے ساتھ تھی۔ بیوی کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ جے پال بھی مقتول کو جانتا تھا اور اسے معلوم تھا کہ جمالی کرائمز برانچ کا مخبر ہے اور اس نے افسروں کے ساتھ بڑا اچھا تعلق پیدا کر رکھا تھا۔ صبح بڑی اچھی طرح روشن ہو چکی تھی۔ جے پال مقتول کی بیوی سے پوچھ گچھ کر رہا تھا کہ پھر ایک آدمی نے اسے آ کر بتایا کہ گلی میں اس نے کچھ اور لوگوں نے خون کے دھبے دیکھے ہیں۔ جے پال فوراً اٹھا اور پھر اس گلی میں چلا گیا۔ یہ خون کے قطرے تھے جو گلی میں گرتے آئے تھے۔ جے پال نے ہمیں بتایا کہ یہ دھبا 98 جتنا بڑا تھا، یعنی آج کے 50 پیسے کے سکے جتنا بڑا۔ ہر دھبے یا قطرے کے درمیان 5-6 قدم یا اس سے کم فاصلہ تھا۔ بعض دھبوں پر گلی میں چلنے والے لوگوں کے پاؤں آگے تھے، لیکن غور سے دیکھنے سے دھبا نظر آ جاتا تھا۔ جے پال خون کے یہ دھبے دیکھتا آیا اور آخری دھبا مقتول کے گھر سے 10-12 قدم دور تھا اور وہاں دھبوں کے درمیان فاصلہ زیادہ ہو گیا تھا۔ جے پال پھر واپس چل پڑا اور دھبے دیکھتا گیا۔ دھبے اسے اس گلی میں سے ایک اور گلی میں لے گئے اور یہ گلی آگے سے مڑتی تھی۔ اس میں بھی یہ دھبے نظر آئے اور ایک جگہ دھبوں کا درمیانی فاصلہ کم ہو گیا اور پھر ایک جگہ دھبے ختم ہو گئے۔ جے پال عقل والا اور تجربے والا تھانے دار تھا۔ اس نے لاش دیکھی تو لاش کے ہونٹوں پر خون لگا ہوا تھا اور ناک کے باہر یعنی نتنوں میں خون جمع ہوا تھا۔ اس نے بالکل ٹھیک سوچا کہ مقتول کو کہیں اور قتل کیا گیا اور اس کی لاش کندھے پر اٹھا کر اس کے گھر لائی گئی۔ لاش کا منہ نیچے ہوگا اس لیے اس کی ناک سے خون گرتا رہا۔ اگر مقتول اپنے پاؤں چل کر گھر تک پہنچا ہوتا تو خون سے اس کے کپڑے لال ہوتے، لیکن اس کے کپڑوں پر خون کا ذرا سا بھی دھبا یا قطرہ نہیں تھا۔ اب جے پال کی توجہ جرائم پیشہ لوگوں کی دنیا کی طرف ہوگی۔
جمالی کوئی شریف آدمی تو نہیں تھا، اس کا اپنے جیسے کسی بدماش کے ساتھ جھگڑا ہوا ہوگا اور اس کے سر پر ضرب لگا کر مار گیا۔ اس کی لاش اٹھا کر اس کے دروازے میں پھینک دی گئی۔ لاش ہمدردی کی وجہ سے نہیں پھینکی گئی ہوگی، بلکہ یہ ایک قسم کی طنز تھی کہ یہ لو اپنے آدمی کی لاش وصول کر لو۔ اس سے جے پال کو پھر جمالی کی بیوی پر شک ہوا۔ اگر جمالی کی لاش طنز کے طور پر اس کے دروازے پر پھینکی گئی تھی تو یہ طنز مقتول کی بیوی پر کی گئی تھی، لیکن بیوی کہتی تھی کہ وہ جمالی کے کسی بھی دشمن کو نہیں جانتی، نہ ہی اس کی باہر کی سرگرمی اور کام کاج سے اسے کچھ واقفیت تھی۔ جے پال نے اب پوری توجہ جرائم پیشہ لوگوں پر مرکوز کر لی تھی اور کچھ چیدہ جرائم پیشہ افراد کو تھانے بلا کر پابند کر لیا تھا اور ان پر جی بھر کر تشدد کر رہا تھا۔ اس نے ٹھیک سوچا تھا کہ جمالی کا دشمن اسی کی زمین و دوست دنیا کا ہی کوئی فرد ہو سکتا تھا۔ اس کے مخبر پوری طرح سرگرم تھے، لیکن انہیں کچھ بھی نہیں پتہ چل رہا تھا۔ تمام مخبر یہی ایک رپورٹ دیتے تھے کہ جمالی کا کوئی دشمن نہیں تھا اور نہ کوئی اس سے دشمنی مول لیتا تھا، کیونکہ سب جانتے تھے کہ جمالی کا اثر و رسوخ پولیس کے افسروں تک ہے اور وہ ملٹری انٹیلیجنس کا کام بھی کرتا ہے۔ ہم نے یہ کیس اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اس طرح تفتیش شروع کر دی جیسے ہمیں مقتول کے متعلق کچھ بھی نہیں بتایا گیا۔ میں اور سب انسپکٹر جگت سنگھ سندھو اپنی کوئی لائن اختیار کرنا چاہتے تھے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں لکھا تھا کہ مقتول کے سر پر وزنی ڈنڈا یا لاٹھی یا کوئی وزنی چیز ڈنڈے کی شکل میں ماری گئی، جس سے اس کا دماغ مجروح ہو گیا تھا۔ دماغ سے خون نکلتا رہا۔ عجیب بات یہ ہوئی کہ کھوپڑی کی کھال ذرا سی بھی نہیں پھٹی، لیکن کھوپڑی ذرا سی فریکچر ہو گئی تھی۔ دماغ سے اگر خون نکلے تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ خون جسم کے اندر جاتا رہتا ہے اور بعض کیسوں میں یہ خون ناک اور منہ کے راستے باہر آتا ہے۔ ہم بھی اسی رائے کو صحیح تسلیم کرنے لگے کہ مقتول کو کہیں اور مارا گیا اور اسے کندھے پر یا کسی ایسے طریقے سے اٹھا کر گھر لایا گیا کہ اس کا منہ نیچے کی طرف تھا اور خون ناک کے راستے گلی میں گرتا آیا۔ ہم نے بھی توجہ جرائم پیشہ لوگوں پر مرکوز کر دی اور اپنے مخبر سرگرم کر دیے۔ جے پال سے کہا کہ وہ مقتول کے محلے کے اور اس آبادی کے ایسے 2-3 معززین ہمارے کرائمز برانچ کے دفتر میں بھیج دے جو جمالی کے گھر سے واقف ہوں اور دوسرے گھروں کی بھی خبر رکھتے ہوں۔ میں نے اپنی کہانیوں میں کئی بار بتایا ہے کہ ایک خاص قسم کے معززین تھے جن کا اپنے اپنے محلے میں روب داب ہوتا تھا، لیکن وہ درپردہ پولیس کے مخبر ہوتے تھے۔ وہ تھانے دار کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے اور ضرورت پڑتی تو ایک دوسرے کی مخبری بھی کر دیتے تھے۔ جے پال کو معلوم تھا کہ ہمیں اسی قسم کے معززین کی ضرورت ہے۔ ایسے 3 معززین شام سے کچھ پہلے ہمارے پاس پہنچ گئے۔ ان سے ہم نے مقتول کی بیوی کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ مقتول کی بیوی بڑی خوبصورت عورت اور 35-36 سال کی عمر ہے۔ یہ اس کی دوسری شادی تھی۔ لوگ حیران تھے کہ اس عورت نے ایک گنڈے اور بدماش کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ اس عورت کی پہلی شادی 19-20 سال کی عمر میں ایک عزت دار گھرانے میں ہوئی تھی۔ وہ آدمی سرکاری دفتر میں ملازم تھا۔ اس کے ساتھ اس عورت کی بن نہ سکی۔ وجہ یہ تھی کہ یہ لڑاکا قسم کی عورت تھی اور خاوند کو کچھ سمجھتی ہی نہیں تھی۔ اس کی کوئی اولاد بھی نہ ہوئی۔ ہمیں ان معززین نے پورے یقین کے ساتھ بتایا کہ اولاد نہ ہونے کا نقص اس عورت میں تھا۔ 7-8 سال بعد اس شخص نے اس عورت سے تنگ آ کر طلاق دے دی۔ 5-6 سال بعد اس عورت نے جمالی کے ساتھ شادی کر لی۔ ہمیں بتایا گیا کہ اس عورت کو طلاق ہوئی تھی تو اس کی عمر 28 سال کے لگ بھگ تھی۔ اس کی خوبصورتی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کا کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا تھا، نہ اس نے کسی بچے کو دودھ پلایا تھا، اس لیے اس کی جوانی اسی طرح برقرار رہی کہ اپنی اصل عمر سے بہت کم لگتی تھی۔ خاندان بھی ٹھیک ٹھاک تھا اور امید یہی تھی کہ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر ہی کوئی بھلا آدمی اس کے ساتھ شادی کر لے گا، لیکن کسی نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھا۔ اس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ عورت اپنی عادات اور اکھڑ پن کی وجہ سے کتنی بدنام تھی۔ ان معززین نے یہ بھی ہمیں وثوق سے بتایا کہ 4-5 سال بعد اس عورت نے جمالی سے ملنا شروع کر دیا تھا اور اکثر اس کے ساتھ دیکھی گئی تھی۔ جمالی نے شاید کبھی جوانی میں شادی کی ہوگی، لیکن ہم نے اسے ہمیشہ تنہا ہی دیکھا اور وہ اسی تنہائی میں خوش رہتا تھا۔ اب اس کی دوستی اس عورت کے ساتھ ہوگی تو کچھ عرصہ دوستی چلا کر اس نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ اس عورت نے اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے جمالی کے ساتھ شادی کی تھی۔ جمالی جیسے آدمی کو کوئی شریف گھرانہ لڑکی دینے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اس عورت نے من مانی کر لی۔ ہم نے ان معززین سے پوچھا کہ جمالی کے ساتھ اس عورت کا وقت کس طرح گزرتا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ جمالی نے اس عورت کو دبا لیا تھا، لیکن دیکھا یہ گیا یہ عورت جمالی کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے رکھتی تھی۔ یہ ڈانٹ ڈپٹ پیار والی تھی، لڑائی جھگڑے والی نہیں۔ سارا محلہ گواہ تھا کہ جمالی کے ساتھ اس عورت نے وہ سلوک نہ کیا جو وہ پہلے خاوند کے ساتھ کرتی تھی۔ یہ بھی پتہ چلا کہ اس عورت کے پہلے خاوند نے شادی نہ کرنے کا عہد کر لیا تھا۔
وہ اکثر کہا کرتا تھا کہ اس ایک شادی نے ایسا سبق سکھا دیا ہے کہ اب وہ کسی اور عورت کو اپنے گھر لا کر آباد نہیں کرے گا۔ لیکن 50 سال کی عمر میں اس شخص نے ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ شادی کر لی۔ اس وقت اس آدمی کی عمر 50 سال تھی اور یہ نوجوان بیوی اس کے گھر میں آباد تھی۔ اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اس عورت کے پہلے خاوند کی یہ دوسری نوجوان بیوی چند مرتبہ اس عورت کے پاس آئی تھی اور اس کے گھر میں کچھ وقت گزار کر جاتی رہی ہے۔ یہ بات سن کر ہم کچھ حیران ہوئے کہ ان دونوں کی تو آپس میں بات چیت ہونے ہی نہیں چاہیے تھی، لیکن ان کی آپس میں ملاقاتیں ہوتی رہتی تھیں۔ سب انسپکٹر سندھو نے کہا کہ اس نوجوان لڑکی کا تو سوچو ہی نہیں، میں نے بھی اسے ذہن سے اتار دیا۔ جہاں تک میں جمالی کو جانتا تھا وہ غنڈہ اور بدمعاش اور جرائم پیشہ ضرور تھا، لیکن اوچھا آدمی نہیں تھا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑکے مارنے والا آدمی نہیں تھا، نہ ہی کسی پر بلا وجہ روب جھاڑتا تھا۔ محلے کے لوگوں کے متعلق سنا کہ وہ جمالی کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، کیونکہ جمالی ایک معزز آدمی کی طرح ہر کسی کے دکھ سکھ میں شریک ہوتا تھا، اور جس کسی کو کسی بھی قسم کی مدد کی ضرورت ہوتی جمالی اسے مدد دیتا تھا۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جمالی کا کوئی دشمن نہیں ہو سکتا تھا، لیکن شک یہ سوچ کر ہوتا تھا کہ جمالی کی زمین دوز دنیا میں طرح طرح کے لوگ موجود تھے، اور وہ گھٹیا قسم کے آدمی بھی تھے اور پیشہ ور بھی تھے۔